ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہے، جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے زبردستی اٹھاتا، اس کے بالوں سے اٹھتی مہک سے سرور ہوتا بولا تھا۔ نورے منہ بنا کر اٹھ پڑی۔ شاذل کا مائنڈ کافی حد تک فریش ہو گیا تھا۔ اب وہ واپس گھر جا کر سکون سے محیب خان سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کیوں انہوں نے اس سے اور باقی سب سے بہار گل کو چھپا کے رکھا تھا۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ اکلوتی بہن زندہ اور صحیح سلامت ہے، مگر کئی گلے بھی تھے۔ شاذل شاذل اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر نورے نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ہونٹوں سے لگاتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کہاں کھو گئے تھے؟ وہ منہ پھلاتی پوچھ رہی تھی۔ تمہارے خیالوں میں، وہ اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے ہونٹوں پر شدت بھری جسارت کرتا بولا۔ نورے کا چہرہ پل میں گلال ہوا تھا۔ ناٹ فیئر، وہ شاذل سے دور ہٹ کر کھڑی ہوتی بولی تھی۔ شاذل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ جب نورے کی نظر بھی اپنے حلیے پہ گئی، وہ ہلکی سی چیخ مارتی تیزی سے واش روم میں بھاگتی بند ہو گئی۔ اپنے پیچھے شاذل کی زوردار قہقہے کی آواز سن کر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مجھے زرخشا سے ملنا ہے، احمد نے جان سے کہا تھا، جو ڈینیل کے کہنے پر ہر روز اسے ٹرین کرتا تھا، مگر احمد ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک بار بھاگنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، مگر ان لوگوں نے جلد ہی اسے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد اسے 2 دن تک ان لوگوں نے کچھ کھانے کو نہیں دیا تھا۔ باس کا حکم ہے، تم اس سے نہیں مل سکتے، جان نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ میں صرف اسے ایک نظر ہی دیکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا اس کے علاوہ، وہ لب دبا کر بولا تھا۔ جان نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے باس کے ہاتھوں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے احمد، وہ احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم باس کا حکم مانو اور اپنی ٹریننگ پر دھیان دو۔ جان کے کہنے پر وہ لب بھینچتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے یہ تو پتا تھا زرخشا گھر کے اندرونی حصے میں ہے، اب بس اسے کسی طرح اندر جانا تھا۔ وہ رات ہوتے ہی آہستہ سے اپنے روم کے باہر نکلا۔ وہ مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایک بھاری آواز نے اسے روکا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی احمد، ڈینیل کی آواز سنتا وہ لب بھینچ گیا تھا۔ مجھے زرخشا سے ملنا ہے، وہ اس کی جانب پلٹ کر بولا تھا۔ ناٹ پاسبل، جب تک تم اپنی ٹریننگ مکمل نہیں کر لیتے تم زرخشا سے نہیں مل سکتے، اور اب دوبارہ مینشن کے اندر جانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اس کی سزا تمہاری بہن کو ملے گی۔ ناؤ گو بیک ٹو یور روم، ڈینیل کے سخت لہجے میں کہنے پر وہ منہ پھلاتا تیزی سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ لوگ واپسی کے لیے نکلنے لگے تھے جب ایک جگہ رکتے شاذل اور نورے نے ناشتہ کیا تھا۔ نورے کا کافی پینے کا دل تھا، اس کے کہنے پہ شاذل کافی لینے گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، کسی کے سیٹی مار کر پکارنے پر نورے نے ماتھے پر بل ڈال کر نظریں اٹھا کر دائیں جانب دیکھا، جہاں کوئی 16-17 سال کا لڑکا اسے چھیڑ رہا تھا۔ شاذل کچھ دور ہی کھڑا اس کے لیے کافی لے رہا تھا جب آواز سنتا وہ پیچھے کی جانب مڑا۔ شاذل کافی پکڑتا ایک ہی جست میں نورے کے پاس پہنچتا، اس کو کافی تھما کر اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ نورے نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں ابھرتا غصہ دیکھ کر اسے روک دیا تھا۔ شاذل اس لڑکے کو غصے بھری نظروں سے دیکھتا نورے پر گرفت مضبوط کر گیا۔ جب دوبارہ پیچھے سے طنزیہ سیٹی سنتے شاذل نے جھٹکے سے اپنا بازو نورے سے چھڑوایا تھا۔ نورے کے ہاتھ میں پکڑی کافی اس کے ہاتھ پر چھلک کر پڑتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ شاذل، حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ شاذل نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ بچہ ہے وہ شاذل، چھوڑ دیں اسے، وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ شاذل نے اس لڑکے کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ دوبارہ کبھی میں نے تمہیں کسی لڑکی کو چھیڑتے دیکھا تو تمہیں تمہارے گھر سے ڈھونڈ کر وہ حشر کروں گا، دوبارہ سیٹی بجانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ نورے کی بات پر خود کو کنٹرول کرتا اس لڑکے کو دھمکا کر جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی سہم کر تیزی سے بھاگ گیا تھا۔ نورے کا ہاتھ پکڑتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب اچانک نورے کے منہ سے سسکی سنتا وہ رکا تھا۔ میرا ہاتھ، وہ نرم آواز میں لب بھینچ کر بولی تھی۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ کی طرف گئی تھی۔ نورے کے ہاتھ کی سرخ جلد کو دیکھتے اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے اسے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ سوری جانم، زیادہ درد تو نہیں ہو رہی؟ گاڑی میں بیٹھتے شاذل نے اس کا سرخ پڑتا ہاتھ تھامتے اس کے ہاتھ پر دھیرے سے پھونک مارنا شروع کی تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے غصے میں مجھے تکلیف پہنچا جاتے ہیں، وہ شکوہ کن لہجے میں بولی تھی۔ شاذل شرمندہ ہو گیا تھا، یہ بات سچ تھی، وہ بھی اس سے اتفاق کرتا تھا۔ تم میری زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہو نورے، وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ہونٹوں سے چھوتا بولا تھا۔ جانے انجانے میں تمہیں تکلیف دے جاتا ہوں، لیکن تمہارا حق بنتا ہے تم مجھ سے لڑو، اور کبھی مجھے تکلیف پہنچاتے دیکھو تو مجھے بھی ویسی تکلیف دو
تاکہ مجھے اس بات کا احساس رہے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا نورے کو بے حد پیارا لگا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر شاذل خان، اب چلیں، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ وہ شاذل کا ہاتھ تھام کر پیار سے سہلاتے ہوئے بولی۔ شاذل سر ہلاتا واپسی کی جانب گامزن تھا جہاں نئے امتحان ان کے لیے کھڑے تھے۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ روحان نے اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہ خود بھی دانین کو لے کر آج کل کافی پریشان تھا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں؟ وہ روحان کی طرف اپنی پشت کرتی کھڑی ہو گئی تھی۔ روحان نے اس کے جواب پر لب بھینچ لیے۔ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ملائکہ سے اسے پتہ چلا تھا وہ صحیح سے کھانا بھی نہیں آج کل کھا رہی، تبھی وہ اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں کبھی تمہارے پیچھے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان نہ آتا۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا اپنے روبرو کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ دانین نے نظریں اٹھا کر اسے شکوہ گناہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل چکی ہے روحان، بلکہ پل پل ملتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی میرا سانس بند ہو جائے گا روحان۔ مجھے صرف آپ سے ایسی امید نہ تھی کہ سچائی جاننے کے بعد آپ کو میرا وجود ناقابل برداشت لگنے لگے گا۔ مجھے ایسے لگنے لگا ہے میری ماضی کی سیاہی میرے حال میں داخل ہو گئی ہے۔ میں سیاہ بخت ہو گئی ہوں روحان، خوشیاں اب مجھے راس نہیں آتی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ ایسی فضول باتیں مت کیا کرو۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے کچھ سپیس چاہیے تھی سب سمجھنے میں دانین۔ تو میری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہو، میں تم سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ تم سے دور رہ کر میں بھی خوش نہیں تھا۔ وہ دانین کا چہرہ تھام کر بول رہا تھا۔ دانین نے اس کی بات سنتے گہرا سانس لیا۔ نم آنکھوں سے چند قطرے گرتے اس کے چہرے کو نم کر گئے تھے۔ روحان نے اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چون لیے تھے۔ اسے سینے سے لگاتے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس سے دور رہنے پر جو اتنے دنوں سے دل میں خلبلی مچی ہوئی تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ صبح سے مینشن میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ڈیزی نے زرکشا کو ڈینیل کے کہنے پر کچن میں ہیلپ کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیا یہاں کوئی آ رہا ہے؟ زرکشا نے کھانا تیزی سے بناتی عورت سے پوچھا تھا۔ باس کے کچھ دوست آ رہے ہیں، زرکشا کی طرف دیکھے بنا اس عورت نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اوہ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید ڈینیل کا کوئی دوست اس کی مدد کر سکے، اسے اور اس کے بھائی کو اس جیل نما مینشن سے نکلوا سکے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مہمانوں کے آتے ہی زرکشا موقع دیکھتے ٹرے اٹھا کر باہر جانے لگی، تبھی جب ڈیزی نے اسے گھور کر روکا تھا۔ میں ڈرنک سرو کرنے جا رہی تھی، وہ اپنے ہونٹ تر کرتی ہوئی بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی سرونٹس کر لیں گے، تم یہاں ہی رہو گی۔ ڈیزی کی سخت آواز سنتے اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اوکے۔ وہ اسے ٹرے تھماتی منہ بنا کر رخ پھیر گئی تھی۔ جیسے جیسے لنچ کا ٹائم قریب آتا جا رہا تھا کچن میں رش بڑھتا جا رہا تھا۔ اف، تم یہ ٹرے پکڑو اور باہر لے کے جاؤ۔ اسے فارغ دیکھتے کھانے کی ٹرے پکڑاتے کسی ملازمہ نے کہا تھا۔ وہ تو موقع کی طاق میں تھی، فوراً ٹرے تھام گئی تھی۔ دھیان سے۔ زرکشا کو لڑکھڑاتے دیکھ کر وہ ملازمہ سختی سے بولی تھی۔ اپنا کام زرکشا کو دینے پر وہ کافی پرسکون لگنے لگی تھی۔ ٹرے کو پکڑے جیسے ہی وہ ڈائننگ روم میں انٹر ہوئی تھی اس کی سانس خشک ہو گئی۔ تقریباً سب لوگ بلیک 3 پیس سوٹ میں تھے۔ روم میں تمباکو اور سگریٹ کی بدبو حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کھانسی روکتی بمشکل ٹیبل تک پہنچی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کپ کپانے لگے تھے جب اچانک اسے محسوس ہوا روم میں گہری خاموشی چھا گئی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، سب اسے گہری نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں باقاعدہ لرزش محسوس ہوئی۔ وہ اپنے حجاب اور ڈریس کی وجہ سے سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ اوہ، تم نے اسے تب سے کہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا ڈینیل؟ کسی نے سیٹی مارتے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ زرکشا نے غلطی سے بھی ڈینیل کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈینیل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ فنا کر دینے والی نظروں سے زرکشا کو گھور رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ زرکشا خاموشی سے مڑتے وہاں سے تیزی سے جانے لگی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنی جانب کھینچتے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ زرکشا ایک پل کے لیے سن پڑ گئی تھی، جب اچانک گولی چلنے کی آواز پر وہ ساکت ہو گئی۔ اسے اپنے منہ پر کچھ گیلا محسوس ہوا تھا، ساتھ ہی اس کی کلائی پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے سکتے میں اپنا سر دائیں طرف کیا تھا۔ اس آدمی کے ماتھے کے درمیان میں گولی دیکھتے اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی تیزی سے اٹھتی زمین پر گری تھی۔ زمین پر گھسٹتے ہوئے وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ اپنے منہ پر ہاتھ لگاتے اس نے اپنی نظروں کے سامنے کیا تھا۔ خون کے قطرے دیکھتے اس کی نظر بے ساختہ ڈینیل کی طرف گئی تھی جو غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ گن تھامے اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔
हर कोई उसे इग्नोर किए डैनियल को देख रहा था। डोंट टच हर, शी इज़ माई प्रॉपर्टी, वो सर्द आवाज़ में बोला था। तुम पागल हो गए हो, तुमने डॉन के भाई को मार दिया है। उनमें से एक आदमी चीखता हुआ खड़ा हुआ था जब एक बार फिर वहाँ गोली की आवाज़ गूंजी थी। रोमन ने डॉन के भाई को मार दिया, जिसका बदला लेते मैंने रोमन को मार दिया, वो अटल आवाज़ में बोला था। सबने फौरी सर हिलाए थे। मुलाजमीन भी अपना मुंह बंद करते सर हिला गए थे। डैनियल ने खड़े होते अपनी गन रुमाल से साफ करते रोमन के ज़मीन पर गिरे वजूद के पास बैठते उसके हाथ में थमा दी थी। इस बात पर अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो बता सकता है, डैनियल ने खड़े होते सर्द आवाज़ में पूछा था, मगर सब खामोशी रहे थे। डैनियल जलता हुआ ज़रक्षा के पास आया था। उसकी फैली आंखें और मुंह पर खून के छींटे देखकर उसका खून खौल उठा था। उसे बाजू से पकड़ते वो खड़ा करता, उसे तकरीबन अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले गया। डैनियल, वो कांपती आवाज़ में बोली थी। वो जानती थी अगर डैनियल ने उस आदमी का यह हशर किया था तो ना जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। खौफ से उसका दिल कांप उठा था। शट अप, उसका मुंह दबोचते वो गुर्राया था। इस वक्त वो उसकी फजूल बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आई एम, वो कांपती हुई जवाब देने लगी थी जब डैनियल ने उसके रूम का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर धक्का देते डोर लॉक कर दिया था। डैनियल को अपनी जानिब बढ़ता देखते ज़रक्षा घबराती हुई पीछे हटने लगी थी। डैनियल ने एक ही झटके में उसे पकड़ते खींचा था। वो उसे लेता वॉशरूम में दाखिल हुआ था। कोल्ड शावर खोलते उसने ज़रक्षा को अंदर धकेला था। ठंडा पानी सर पर पड़ते ही वो सुन पड़ गई थी। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी। उस कमरे में से एक कदम भी बाहर निकला तो ज़रक्षा, आई स्वेयर तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। शावर बंद करते उसने हिजाब में लिपटे ज़रक्षा के बालों को दबोचते हुए सर्द तरीन लहजे में कहा था, तुम्हारी वजह से मैंने रोमन और डॉन के भाई को मार दिया। तुम्हारी वजह से न जाने अब मैं क्या कर जाऊंगा। वो गुस्से में बोला था। सॉरी, वो कांपती आवाज़ में बोली थी। शट अप, मुझे ये इंतहाई जहर लफ्ज़ लगता है और ख़बरदार अगर अब तुम कुछ बोली तो तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। वो गुस्से में धाड़ा था। अपने बालों में तकलीफ़ महसूस करते ज़रक्षा की आंखों में पानी भरने लगा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? तुम क्यों वहाँ सर्व करने आई थी? वो जहर खून लहजे में धाड़ा था। ज़रक्षा की रूह तक कांप गई। ज़रक्षा के बाल छोड़ते उसने उसका मुंह दबोच लिया। तुम्हें मुझसे रिहाई कोई नहीं दिला सकता ज़रक्षा, और जब तक मैं न चाहूँ तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये बात अपने इस बेवकूफ़ दिमाग में बिठा लो। वो झटके से उसे छोड़ता वहाँ से लंबे लंबे डग भरता निकल गया था। उसे ज़रक्षा के ड्रामे देखने के अलावा भी बहुत काम थे। वो जानता था वो डॉन के भाई को मारकर कितनी बड़ी गलती कर चुका था। ज़रक्षा मुंह पर हाथ रखती वहाँ ही ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। उसे अब एहसास हो रहा था वो कितना गलत सोच रही थी कि उसे कोई यहाँ से निकाल सकता है। उसके अंदर जो थोड़ी बहुत उम्मीद जागी थी वो डैनियल कुचल कर मिट्टी में दफन करके जा चुका था। अगर किसी एक ने भी सच्चाई डॉन को बता दी तो यकीनन वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। ज़रक्षा की वजह से न सिर्फ डैनियल की जान खतरे में पड़ चुकी थी बल्कि वो खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी, मगर उसे इस बात का अंदाज़ा शायद अभी वक्त आने पर ही मालूम होना था। उन्हें वापस लौटे कुछ दिन हो चुके थे। उसके असाइनमेंट्स और कुछ क्विज़ेज़ मिस हो चुके थे जिसके लिए वो डेली यूनिवर्सिटी आ रही थी। अब भी वो एक असाइनमेंट लिए टीचर के ऑफिस की तरफ तेज़ी से जा रही थी। नूरे, किसी के पुकारने की आवाज़ पर वो एक पल को रुकती पलटी थी। यस, उसने किसी लड़के को देखते अब्रू उचकाते संजीदगी से पूछा था। मैं सोनिया के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? उस लड़के की बात पर वो सोच में डूब गई थी, मगर फिर तजस्सुस के तहत वो बात करने के लिए तैयार हो गई। जी, उसने अपने बैग को कंधे पर सही करते पूछा था। शाजिल खान आपके शौहर हैं? उस लड़के के सवाल पर उसने धीरे से सर हिलाया था। उसे खाली राहदारी में उस लड़के से बात करना एकदम अजीब लगने लगा था। वो वहाँ से जाने का सोच ही रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखा था। उसकी आंखें फैल गई थी। आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था। वो हाथ पैर चलाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करती जल्द ही निढाल हो गई थी। आंखें बंद होने से पहले एक अनजाना चेहरा देखकर उसका खौफ से दिल कांप उठा था। चलो चलो, जल्दी से उठाओ और यहाँ से चलो। उसे भारी सर से बस यही एक आखिरी आवाज़ सुनाई दी थी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया था, मगर वो ज़्यादा देर सोच भी नहीं सकी थी और तारीकी में डूब गई थी।
وہ دونوں واپس آ چکے تھے۔ محب خان اب اس سے بات کرنا چاہتے تھے مگر شازل تھا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس سے آج بات کرنے کی ٹھان ہی چکے تھے۔ تبھی نورے کی یونیورسٹی جانے کے بعد فوراً شازل سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ چلے آئے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتا بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی جیسے اپنے اتنے سالوں کی تکلیف واپس یاد آ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو، اندر آنے دو پہلے۔ وہ شازل خان کو ہٹاتے اندر داخل ہو چکے تھے۔ شازل نے گہرا سانس بھرتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیوں چھپایا آپ نے ہم سب سے؟ کیوں ہمیں اتنی دیر اندھیرے میں رکھا؟ وہ ہماری بھی تو کچھ لگتی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے جبڑے بھینچتا بولا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ہمیں جو صحیح لگا ہم نے وہ کیا شازل۔ محب خان اس کی جانب سے رخ پھیرے بولے تھے۔ کس سے خطرہ تھا اسے؟ مجھ سے، مما سے یا دنین سے جو اتنے سالوں سے گلٹ میں جی رہی ہے؟ وہ چلایا تھا۔ شازل، انہوں نے بولنے کی کوشش کی تھی جب شازل ان کی بات کاٹ گیا تھا۔ بہن تھی وہ میری بابا، حیدر سلطان سے زیادہ اس کی حفاظت میں کر سکتا تھا۔ وہ لب بھینچ کر بولا تھا۔ تم یہاں ٹھہرے کب تھے جو میں تم سے بات کرتا؟ ارے تم تو مجھے بھول گئے تھے کینیڈا جانے کے بعد۔ ہر سال ایک بار بابا اس سال آ جاؤں گا۔ جھوٹے دلاسے، جھوٹے وعدے۔ تم تب صرف اپنا سوچ رہے تھے۔ اگر اس دن تم یہاں ہمارے درمیان ہوتے تو ہماری گڑیا کو کبھی یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ تم اگر دانین کو اپنی منگ سمجھ کر تھوڑا وقت دیتے تو وہ یوں کبھی بھٹکتی نہ۔ تم ہمیشہ سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والے تھے۔ وہ بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے۔ آپ اس سب کا قصوروار مجھے ٹھہرا نہیں سکتے۔ وہ چلایا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا دانین کو میرے نام پر بٹھائیں؟ کیا میں نے کہا تھا مجھے کینیڈا بھیجیں؟ یہ سب شروع سے آپ کے فیصلے تھے بابا۔ آپ کے کہنے پر میں اپنا گھر چھوڑ کر بڑے پاپا کے پاس گیا تھا۔ اس دوران دانین اور بہار گل آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں کہ آپ دانین پر نظر نہیں رکھ سکے، اس کے بدلتے رویے کو دیکھ نہیں سکے۔ میں مزید خود پر کوئی الزام برداشت نہیں کروں گا۔ وہ لب بھینچ کر بولا تھا۔ ضبط سے سفید چہرے میں سرخیاں گھل گئی تھیں، آنکھوں میں سرد پن اتر آیا تھا۔ میں بس حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ تھی جو آپ نے حیدر سے بہارے کا نکاح کروایا اور اسے ہم سے چھپا کے رکھا؟ وہ خود پر قابو کرتا پوچھنے لگا تھا۔ ماضی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ شخص بالوں سے گھسیٹتے بہارے گل کو باہر لایا تھا۔ جب بہارے گل کے چیخنے پر اس نے اسے شدت سے تھپڑ مارا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص بہارے گل کا گلا دباتے گرایا تھا۔ اس کے منہ سے آتی شراب کی بدبو سے بہارے گل نے بے ساختہ اپنا سانس روک لیا تھا۔ بہارے گل نے ہاتھ پیر چلاتے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا جس سے اس کے گلے پر اس شخص نے بے ساختہ اپنا دباؤ بڑھایا تھا۔ سالی مجھے تھپڑ مارے گی؟ اس نے بہارے گل کے منہ پر تھپڑ مارتے اس کے جسم کو نوچنا شروع کیا تھا۔ بے بسی اور گھٹن کے احساس سے اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ وہ شخص نوچنے پر آیا تو اس معصوم کی عزت کو پل بھر میں تار تار کر گیا تھا۔ اس وقت بہارے گل نے شدت سے موت کی خواہش کی تھی۔ اس کی گرفت خود پر ڈھیلی محسوس کرتے بہارے گل نے اپنے آنسو روکتے اچانک اپنی کانپتی ٹانگ اٹھاتے اس کے پیٹ میں زور سے ماری تھی۔ وہ شخص تکلیف سے دوہرا ہوتا زمین پر گرا تھا۔ اپنے پھٹے کپڑے سنبھالتی بہارے گل نے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھاتے اس کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں ہی ٹھہر گیا۔ پھر وہ نہیں رکی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا واز مقابل کے سر پر مار مار کر اس واز کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئی تھی، جبکہ اس کے سر سے نکلتا خون بہارے گل کے ہاتھ بھگو گیا تھا۔ وہ شخص مر چکا تھا۔ بہارے گل آنکھیں پھیلا کر اپنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ سکتے کی کیفیت میں خود کے گرد بازو باندھے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اپنے گرد بازو باندھے وہ ہل رہی تھی جبکہ پھیلی سرخ بھیگی آنکھیں زمین پر پڑے مردہ وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کا خون بہتا ہوا بہارے گل تک آ گیا تھا جب اچانک دروازہ کھلنے پر بہارے گل نے آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ اپنے سامنے حیدر سلطان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے مزید پھیل گئی تھیں۔ حیدر کا ایک کسٹمر جس کے لیے وہ ویپنز ایکسپورٹ کرتا تھا، اس نے آج اسے اپنے گیسٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا تھا۔ اس کا دل تو نہیں تھا مگر وہ اس کے اصرار کرنے پر آ گیا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھ اپنے 2 گارڈز کو بھی لایا تھا۔ اسے ان لوگوں پر یقین نہیں تھا، کیا پتا کیا کر جاتے اس کے ساتھ۔ وہ لوگ اپنی فیملی کے سگے نہیں تھے تو پھر باہر والا تھا۔ اوہ دیکھو کون آیا ہے، حیدر کو دیکھتے ایس ایس پی فراز شیخ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ حیدر نے شفیق رضوان کی طرف دیکھتے سر ہلایا تھا۔ جب اپنی پینٹ کی بیلٹ باندھتا فیاض مسرور سا ان کی طرف آیا تھا، حیدر کے ماتھے پر بے ساختہ بل پڑ گئے تھے۔
وہ لڑکی اب بس مرنے والی ہے، کسی کام کی نہیں رہی۔ اس کی جگہ کسی اور کا انتظام کرو۔ اب وقار گیا ہے اندر، کمینہ بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا۔ فیاض نے سگار سلگاتے صوفے پر بیٹھتے کہا تھا، سفیان 2 نئی لڑکیاں لایا ہے، ٹینشن نہ لو، ابھی سفیان اور دلاور ذرا مصروف ہیں، اس کے بعد تم بھی ان سے مل لینا۔ آنکھ دباتے فراز شیخ نے کہا تھا، حیدر سختی سے لب بھینچ گیا تھا، واش روم کہاں ہے؟ حیدر نے لب دباتے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ ویسے اس گھر کا نقشہ وہ یاد کر کے آیا تھا تاکہ مصیبت پڑنے پر وہ یہاں سے آسانی سے نکل سکے۔ یہاں سے سیدھا جاؤ اور دائیں طرف پہلا روم، پھر تم واپس آنا، تمہیں بھی خوش کرواتے ہیں۔ شفیق رضوان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حیدر مٹھیاں بھینچتا وہاں سے چلا گیا تھا، نہ جانے اس کا دل صبح سے کیوں بے چین تھا۔ وہ بے دہانی میں پہلے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا تھا جب سامنے کے منظر پر نظر پڑتے ہی اسے اپنے جسم سے روح پرواز ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ بہارے گل کو پھٹے کپڑوں اور دلاور کے خون میں لپٹا دیکھ کر وہ سن پڑ گیا تھا۔ حیدر، وہ جو سوچ رہا تھا، کاش یہ برا خواب ہو، بہارے گل کی آواز نے اسے سچ کر دکھایا تھا۔ حیدر کی نظر اس کے پھٹے کپڑوں سے سیدھی دلاور پر گئی تھی جس کا منہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ غصے کی شدت میں آگے بڑھتے اس نے دلاور کو لاتعداد ٹانگیں ماری تھیں۔ میرے پاس مت آؤ، وہ حیدر کو اپنی جانب قدم بڑھاتا دیکھ کر چیخی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ بھی ان سب کے ساتھ شامل تھا؟ اسے بے ساختہ حیدر سے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ میں ان جیسا نہیں ہوں بہارے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ وہ اس کے دماغ میں چلتی باتوں کو جانتا فوراً بولا تھا۔ بہارے گل اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ اب تو اسے کسی پر بھی یقین نہیں تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا حیدر پر یقین کرے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، حیدر اسے خاموش دیکھتے بولا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالتے اپنے گارڈ کو کال ملائی تھی۔ اس گھر کو آگ لگا دو اور گاڑی گھر کی پچھلی سائڈ پر لے آؤ۔ حیدر نے کال کٹ کرتے بیڈ کی چادر اٹھاتے بہارے گل کے کندھوں پہ ڈالی تھی۔ بہارے گل خاموشی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک باہر شور اٹھا تھا۔ حیدر نے جھکتے بہارے گل کو بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھا۔ وہ فرنٹ سے جاتا تو یقیناً پکڑا جاتا۔ وہ جیسے آگے بڑھ رہا تھا، اچانک اس کے سامنے ایک لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی آئی تھی۔ بہارے گل اس کے کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں میچ گئی تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکی تھی۔ حیدر نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ انکار میں سر ہلا گئی تھی۔ تم اسے بچا رہے ہو نا؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیدر نے سر ہلایا تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، یقیناً آگ تیزی سے پھیل جانی تھی۔ حیدر نے بے ساختہ بہارے گل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تم بھی چلو ہمارے ساتھ، میں تمہیں ان سے بچا کر رکھوں گا، حیدر تیزی سے بولا تھا۔ نہیں، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے جو میں یہاں سے لے کر چلی جاؤں۔ میرا ایک بھائی ہے حازم، اس کو بس سنبھال لینا، یہ میری التجا ہے۔ وہ بولتی ہوئی اپنے ہاتھ کی کلائیاں کاٹ گئی تھی۔ حیدر نے لب بھینچتے سر ہلایا تھا۔ اسے دیکھتے حیدر نے بہارے گل کے گلے سے لٹکتی چین کھینچتے اس کے قریب پھینک دی تھی۔ بہارے گل نے اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی مگر حیدر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے روک دیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر ایک نظر ڈالتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، آگ نے گھر کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خاموش بہارے گل کو اپنے سینے سے لگاتے اس نے گارڈ کو اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تھا۔ اس کا پرائیویٹ کلینک تھا جس کے پاس حیدر اکثر جایا کرتا تھا۔ بہارے گل کچھ دیر بعد شوق سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی رپورٹس کی تھیں جس میں ریپ اور اسالٹ کا انہیں پتہ چلا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے رپورٹس پکڑتا حیدر سلطان زندگی میں پہلی بار رو پڑا تھا۔ بہارے گل کو فی الحال بے ہوش رکھا گیا تھا کیونکہ پہلے جب اسے ہوش آیا تھا تب وہ خود کو نوچنے لگی تھی۔ اس نے ناخن مارتے اپنی کلائیوں کا ماंس نوچ لیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے بہارے گل کو دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اس کے پاس بیٹھتا بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ اصل تکلیف کیا ہوتی ہے وہ اسے ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی بہارے گل کو دیکھ کر پتہ چلا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اس کے چہرے پر سوجن ہو چکی تھی۔ دلاور کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اس کے گال سوج گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے حیدر نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد تمہیں غم اور تکلیفیں کبھی چھو بھی نہیں پائیں گی۔ بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں میں کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں سمیٹ لوں گا اور اتنا مضبوط بناؤں گا کہ کبھی کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا۔ یہ حیدر سلطان کا بہارے گل سے اقرار وفا کا وعدہ ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے حیدر بھاری آواز میں بولا تھا۔
جب اسے شازل کی کال آئی تھی وہ خاموش رہا تھا، جب وہ اسے اپنی بہن کا بتا کر تکلیف سے خاموش ہوا تھا وہ تب بھی نہیں بولا تھا، اس نے جب محیب خان کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھا تھا وہ تب بھی خاموش رہا تھا، جب اس نے بہار گل کے نام پر کسی اور لڑکے کو شازل کو قبر میں اتارتے دیکھا وہ تب بھی خاموش رہا تھا۔ وہ چاہتا تو فوراً انہیں بتا دیتا بہار گل کے بارے میں، مگر وہ دلاور اور سفیان کی فیملی کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ ان دونوں کی فیملی بدلے کے لیے یقیناً بہار گل کو دوبارہ ٹارگٹ بناتے، تبھی وہ چپ ہو گیا تھا۔ جب سے اسے مکمل بات پتہ چلی تھی کہ کیسے دانین کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تب سے وہ آگ بگولا تھا، مگر بہار گل کی وجہ سے چپ رہا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے لگاتار بہار گل کے پاس تھا، وہ کانچ کی گڑیا جس سے وہ نہ جانے کب محبت کر بیٹھا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اسے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا چکا تھا، مگر نہ ہی وہ کچھ کھا رہی تھی نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے کیئر ٹیکر بھی تھی، مگر بہار گل دن بدن کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ بہارے، اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ اس سے نظریں چراتے دھیمی آواز میں بولی تھی، میں بس، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ حیدر کو ٹوکتی چیخی تھی۔ حیدر ایک پل کو خاموش ہو گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کا جب جب چہرہ دیکھتی ہوں وہ سب یاد آ جاتا ہے جسے میں بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ حیدر کو دیکھتی چلائی تھی۔ حیدر اپنے لب بھینچ گیا تھا، کیوں بچایا آپ نے مجھے بھی اس گھر میں جل کر مرنے دیتے۔ جب جب خود کو دیکھتی ہوں کراہیت محسوس ہوتی ہے، دل کرتا ہے خود کو نوچ لوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی چلائی تھی۔ منہ کی سوجن ختم ہو چکی تھی، مگر جسم اور روح پر لگے زخم نہ جانے کب بھرنے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا یہ سب ہوگا میں کبھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا۔ صرف شازل کی وجہ سے میں نے خود کو روک رکھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جائیں یہاں سے اور دوبارہ اپنا چہرہ مت دکھائیے گا مجھے۔ وہ کمفرٹر میں منہ چھپاتی لیٹ گئی تھی۔ حیدر لب بھینچتا وہاں سے چلا گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے، لیکن بہار گل ابھی بھی ماضی میں ہی کہیں کھوئی پڑی تھی۔ بہار، اٹھو، فریش ہو کر آؤ۔ حیدر کا آخر ایک منتھ بعد جواب دے ہی گیا تھا، مجھے کچھ نہیں کرنا، وہ ضدی لہجے میں حیدر کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر اسے سب بتا بھی چکا تھا کہ وہ وہاں کیوں تھا، مگر پھر بھی اسے حیدر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے فورس مت کرو، میں خود تمہیں اٹھا کے واش روم چھوڑ کے آؤں۔ حیدر کی بات پر غصے اور شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے حیدر کو نفرت سے دیکھا تھا۔ میری طرف ایسے مت دیکھیں۔ اسے اپنی جانب دیکھتے وہ درشتی سے بولی تھی، کیسے نہ دیکھوں؟ حیدر نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے آپ کے ترس اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے حیدر سلطان۔ آپ کی آنکھوں میں خود کے لیے مجھے صرف یہی دکھتا ہے، اور جب جب میں یہ دیکھتی ہوں گھن محسوس ہوتی ہے، وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ حیدر کے ماتھے پر بے ساختہ بل پڑے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر رہی ہے، تبھی اس نے کچھ الٹا بولنے سے گریز کیا تھا۔ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، فریش ہو کے فوراً باہر آؤ۔ حیدر اسے بولتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بہار گل کا کمزور وجود اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھ کر اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ حیدر نے بہت سوچا تھا، جس کے بعد وہ کچھ دنوں پہلے محیب خان سے ملنے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا بہار گل کو وہ بنا کسی رشتے کے اپنے ساتھ رکھ کر اسے اس ٹراما سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو صرف محیب خان کو انوالو کر کے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ محیب خان پہلے تو حیدر کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ان کا دل کیا تھا حیدر کا منہ توڑ دیں جس نے ان کی بیٹی کو چھپا کے رکھا تھا، مگر اس کی بات ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اصل میں دشمن کون ہے جو انہیں بھی دھمکا رہا تھا۔ بہار گل کے ساتھ جو ہوا وہ اسے سن کر خون کے آنسو روئے تھے۔ انہوں نے کیسے خود کو سنبھالا تھا وہ یہ صرف خود ہی جانتے تھے۔ حیدر سلطان کے اپارٹمنٹ میں کھڑے وہ بہار گل کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بہار گل جیسے ہی کمرے سے نکلی تو محیب خان کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی حیدر نے اس کے گھر میں کسی کو اس کے زندہ ہونے کا نہیں بتایا تھا۔ یہ اس کا اور حیدر کا باہمی فیصلہ تھا۔ حیدر اس کی نظریں محسوس کرتا لب بھینچ گیا تھا۔ محیب خان اس کی حالت دیکھتے بے ساختہ رو پڑے تھے۔ اس کے قریب جاتے انہوں نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ بہار باپ کی شفقت بھری بازوؤں میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کے اندر سب کچھ چھپائے رکھے تھی، وہ اپنے باپ کے سامنے بکھر کر رو پڑی۔ حیدر نے اس کو روتا دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ محیب خان نے اپنی شہزادی کو اپنے پاس بٹھاتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ تو اس بات پر ہی اپنے رب کے بہت شکر گزار تھے کہ ان کی بیٹی زندہ تھی۔ میں بہار گل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کے سنبھلنے پر حیدر بولا تھا۔ محیب خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، بہار گل تقریباً چیخی تھی۔
میں تم سے بات نہیں کر رہا بہار گل، میں انکل سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا بہار گل احتجاج ضرور کرے گی، مگر اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہر رات اس کی خوف بھری چیخیں سن کر وہ اپنے سارے ضبط آزما چکا تھا۔ انکل، میں بہار گل سے محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک بار پھر بولا تھا۔ بابا نہیں، بہار گل ان کی خاموشی محسوس کرتی بولی تھی۔ میں تمہیں بنا کسی رشتے کے یہاں حیدر کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا بہار، اور ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں۔ میری شہزادی، بس ایک بار اپنے بابا کی بات مان لو۔ وہ حیدر کو سنجیدگی سے دیکھتے بہار گل کو اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے۔ بہار گل نے لب بھینچتے نفرت سے حیدر کو دیکھا تھا۔ وہ اب خود کو حیدر کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں وہ اس سے زیادہ اچھا ڈیزرو کرتا تھا، مگر حیدر کے اس فیصلے پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ پھر اسی شام محب خان کی موجودگی میں سادہ سے جوڑے میں بہار گل کا نکاح حیدر سلطان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیدر سلطان کی محرم بن گئی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا حیدر، اسے لاوارث مت سمجھنا، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ حیدر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے انہوں نے وارن کیا تھا، میں بہار گل کو تکلیف پہنچانے سے پہلے خود کو مار لوں گا، مگر اس پر خراش بھی نہیں آنے دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ محب خان حیدر سلطان کی بات پر تھوڑا پرسکون ہوئے تھے۔ حیدر سے ملتے وہ بہار گل کو پیار دیتے باقی لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ انتہائی بے چین تھی۔ وہ جانتی تھی شادی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو لاک کرتی وہ بیڈ پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ کمرے کے باہر حیدر کے قدموں کے چلنے کی آواز سن کر وہ چادر کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ بہار، ڈنر کرنے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ دروازہ لاکڈ محسوس کر کے حیدر نے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں لگی، وہ تیز آواز میں بولی۔ کیا مجھ پر یقین نہیں جو چھپ رہی ہو؟ وہ دروازے سے سر ٹکا کر گہرا سانس بھر کے بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ میں کھانا باہر رکھ رہا ہوں، اسے فوراً کھا لینا، اور اس بارے میں مجھے کوئی بحث نہیں سننی بہار۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے لیے کھانا ایک ٹرے میں رکھتا ڈھانپ کر اس کے دروازے کے باہر رکھ گیا تھا۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، وہ اونچی آواز میں بولتا اسے انفارم کرتا ساتھ والے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے تھوڑی دیر بعد بہار گل کے کمرے کا دروازہ کھلتے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا فریش ہونے چلا گیا۔ آہستہ آہستہ ہی وہ اسے اس ٹراما سے نکال سکتا تھا۔ بہار، میں کام پر جا رہا ہوں، اب سے کیئر ٹیکر نہیں آئے گی، کھانا بنا کر میں فریج میں رکھ چکا ہوں اور ناشتہ شیلف پر رکھا ہے، یاد سے کھا لینا، میں شام تک آ جاؤں گا۔ وہ ابھی اٹھی ہی تھی جب اسے اپنے دروازے کے باہر سے حیدر سلطان کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ساکت سی لیٹی چھت کو دیکھنے لگی تھی جب اسے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اپارٹمنٹ میں گہری خاموشی محسوس کر کے وہ اٹھتی فریش ہو کر باہر نکل آئی۔ کچن میں جاتے اس نے حیدر کا بنایا ہوا ناشتہ کیا تھا۔ اس کے ایسے خیال رکھنے پر اس کا دل بے ساختہ نرم پڑ گیا تھا، مگر آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ حیدر کو کبھی اس کا حق نہیں دے پائے گی، یہ سوچتے ہی اس کو شدید کراہیت محسوس ہوتی تھی، اپنے جسم نوچنے کا دل کرتا تھا۔ اپنا سر جھٹکتی اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ ٹی وی آن کرتی وہ صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ صبح سے دوپہر کب ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فریج سے کھانا نکال کر کھاتے وہ بیزار ہوتی اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے لگی تھی۔ وہ سارا اپارٹمنٹ دیکھنے کے بعد حیدر کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً وہاں سے پیچھے ہٹی تھی۔ بہار، کیسا گزرا دن؟ بہار کو دیکھتے حیدر نے نرمی سے پوچھا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس کے خاموش رہنے پر حیدر نے اسے ایک پیکٹ پکڑایا تھا۔ بہارے اسے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ اس میں بکس ہیں، تم سارا دن بور مت ہو، اس لیے میں یہ لے کے آیا ہوں۔ حیدر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر انگلی سے فلک کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حیدر کو گھورتی اس سے پیکٹ پکڑتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کھول کر نہیں دیکھو گی؟ حیدر نے سوالیہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ ماتھے پہ بل ڈالے پیکٹ کو کھولنے لگی۔ اس میں کچھ نالج بیسڈ بکس اور 1-2 ناولز موجود تھے۔ اسے بکس پڑھنا پسند تھا، تبھی دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ کیسی لگی بکس؟ حیدر نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ٹھیک، وہ بکس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میڈیکل میں جانا اس کا خواب تھا جو دانین کی وجہ سے شاید کبھی پورا نہ ہوتا۔ ویسے گفٹ لینے کے بعد تھینک یو کہتے ہیں، وہ مسکراہٹ دباتا اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ جب بہارے نے منہ بنایا تھا۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولتی تیزی سے واپس اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسمال اسٹیپس حیدر،
وہ آہستہ سے مسکراتا خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ کافی دیر سے حیدر کا انتظار کر رہی تھی۔ حیدر کے آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھی اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھ لو، تمہارا ہی ہوں، وہ بہار گل کی نظریں محسوس کر کے دھیرے سے بولا تھا۔ اس کی بات سنتے بہار گل نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ اس کے روم میں جانے کے بعد وہ کچن میں گئی تھی۔ یہ آپ کے لیے، وہ حیدر کے کمرے سے نکلتے ہی اس کے آگے پلیٹ کرتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ حیدر نے بھویں اچکاتے حیرت سے اسے دیکھتے پلیٹ تھام لی تھی۔ یہ میرے لیے بنایا ہے؟ حیدر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چاولوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ بہار گل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ واپس جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تھینک یو، حیدر اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے نئی بکس چاہیے تھی، وہ اپنے ناخن سے ہتھیلی پر نشان بناتی بڑبڑائی تھی۔ پہلے والی بکس پڑھ لی؟ حیدر نے چاول چھوڑتے اس کی طرف دھیان کیا تھا۔ اس نے جھٹ سے سر ہلایا۔ اتنی جلدی؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا تھا، جو پھر سے سر ہلا گئی تھی۔ اوہ، اس لیے میرے لیے یہ بنائے ہیں؟ حیدر نے سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو لب بھیج گئی۔ جو چاہیے بکس بتا دینا، میں لا دوں گا، بلکہ ایک منٹ رکو۔ حیدر اٹھتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا اور اسے لا کر 2 باکس پکڑائے تھے۔ بہار گل نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے سیل فون اور لیپ ٹاپ ہے، میں کل ہی لایا تھا۔ تمہیں جو بکس چاہیے میرے آفس کے ایڈریس پر آرڈر کر دیا کرنا، میں آتے ہوئے لے آیا کروں گا۔ یہ میرے کارڈ کی انفارمیشن اور آفس کا ایڈریس ہے۔ حیدر نے اسے ایک پیج پر لکھ کر ساری ڈیٹیلز بتا دی تھیں۔ بہار گل نے خاموشی سے اسے دیکھتے اپنی چیزیں اٹھائی تھیں اور کمرے میں بند ہو گئی۔ حیدر نے اس کی خاموشی پر لب بھینچ لیے تھے۔ پھر ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ بہار گل اس کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیتی اور بکس اس کے آفس کے ایڈریس پر آرڈر کر دیا کرتی تھی۔ وہ نہ حیدر کو بلاتی تھی اور نہ ہی اس کی زیادہ سنتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ نیند تو ویسے ہی اس کی اڑ چکی تھی، وہ بہت کم سو پاتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر اس کے سر میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ ہر وقت بکس میں منہ چھپائے وہ اس دنیا سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ بہار گل کا سرد انداز اور خاموش رویہ دیکھ کر حیدر مایوس ہو گیا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا، بہار گل اس کے سامنے پتھر بن جایا کرتی تھی۔ بہار گل کی 18ویں سالگرہ آنے والی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس دن کو تھوڑا اچھے سے سیلیبریٹ کرے تاکہ بہار گل کے موڈ میں تبدیلی آ جائے۔ اس نے محیب خان کو بھی اس دن گھر آنے کا بولا تھا۔ جس دن اسے چھٹی ہوتی، بہار گل زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی، جس کا اسے تھوڑا فائدہ ہوا تھا آج۔ وہ کھانا سارا باہر سے آرڈر کر چکا تھا اور کیک بھی۔ سیلیبریشن کا سامان لاتا وہ لاؤنج میں بیٹھا ساری تیاری کرنے لگا۔ ساری تیاری کرنے کے بعد وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہوتا وہ محیب خان کا انتظار کرنے لگا۔ ان کے آتے ہی حیدر نے بہار گل کے روم کے دروازے پر نوک کیا تھا۔ بہار، انکل آئے ہیں تم سے ملنے، وہ اونچی آواز میں بولتا پیچھے ہٹتا محیب خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہار گل کے دروازہ کھولتے ہی وہ دونوں اونچی آواز میں اسے وش کرنے لگے تھے۔ ایک پل کے لیے بہار گل کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، پھر ان دونوں کے سر پر چھوٹی سی برڈے کی ٹوپی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ صبح سے اداس تھی کہ حیدر تو کیا محیب خان نے بھی اسے وش نہیں کیا تھا۔ تھینک یو، وہ عاجزی سے بولی تھی۔ حیدر اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ محیب خان نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے کو چومتے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ محیب خان نے محبت سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس نے لب کاٹتے پوچھا تھا۔ محیب خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتے کہ شازل خان اس کے لیے پاگل ہوا پڑا تھا۔ گل خان اس کی یاد میں کئی راتیں جاگتی رہتی ہیں، انہیں اپنی بیٹی کی یادیں سونے نہیں دیتی۔ تم ان سے ملنا چاہتی ہو؟ نہ جانے کیا سوچ کر محیب خان اس سے پوچھ بیٹھے تھے۔ نہیں بابا، میں ان دونوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، میں اس دنیا کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، وہ گہرا سانس بھرتی تیزی سے بولی تھی، جس پر محیب خان سر ہلا گئے۔ آ جائیں، کیک کٹ کرتے ہیں، حیدر نے ماحول میں پھیلا تناؤ کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہار گل نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کیک کٹ کیا۔ اس موقع پر اسے شازل اور گل خان کی شدت سے یاد آئی تھی، مگر وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد محیب خان اسے اپنا خیال رکھنے کا بولتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ لاؤنج میں اب وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ حیدر کے ساتھ برتن سمیٹتی وہ کچن میں رکھنے لگی۔ تم رہنے دو بہار، بیٹھ جاؤ، حیدر نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ اس کی ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال چکی تھی۔ تھینک یو سرپرائز کے لیے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ابھی تو میرا گفٹ باقی ہے، جاؤ باہر جا کر بیٹھو، میں 1 منٹ میں آیا۔
उसे किचन से बाहर जाने का बोलता हैदर अपने रूम में गया था। ये क्या है? बाहरी गुल ने पैकेट देखते पूछा था जब हैदर ने उसे खोलने का कहा। वो लब दबाती उसे खोलने लगी थी जिसमें से यूरोप के टूर की टिकट्स निकली थी। बाहरी गुल ने हैरत से उसे देखा। ये है क्या? उसने लब भींच कर पूछा था। वो अच्छे से जानती थी उसका इस मुल्क से क्या इस घर से बाहर निकलना भी नामुमकिन था। हम टूर पे जा रहे हैं, हैदर ने उसे संजीदा देख कर कहा था। मैं कहीं नहीं जा सकती, ये आप भी जानते हैं हैदर। वो टिकट्स टेबल पर फेंकती बोली थी, इस पैकेट के अंदर कुछ और भी है। हैदर की बात सुनते उसने पैकेट के अंदर देखा था जहां एक पासपोर्ट मौजूद था। उसने उसे निकालते खोला था जहां उसकी तस्वीर मौजूद थी मगर उसका नाम वगैरह सब मुख्तलिफ था। उसकी तस्वीर भी काफ़ी हद तक मुख्तलिफ लग रही थी। बहारे हैदर, उसने अपना नाम पढ़ते हैदर की तरफ देखा था जो मोहब्बतों का एक समुंदर लिए उसे ही देख रहा था। उसके दिल ने न जाने कितने महीनों बाद एक बीट मिस की थी। अपने जज्बों से घबराती वो पासपोर्ट रखती उठ खड़ी हुई थी। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी जब हैदर ने उसकी कलाई थामी थी। क्या हुआ बहार, क्या तुम्हें कुछ बुरा लगा है? वो परेशानी से उससे पूछ रहा था। उसका लम्स अपनी कलाई पर महसूस करते उसने बेसाख्ता अपने दूसरे हाथ से हैदर के हाथ पर तेजी से नाखून मार डाले थे। हैदर ने लब भींचते उसके चेहरे के घबराए हुए तासुरात देखते उसका हाथ छोड़ दिया था। मुझे छूने की कोशिश मत करें, वो चीखी थी। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ जो आप मुझसे चाहते हैं। वह हैदर से 2 कदम पीछे हटती अपनी मुट्ठियां भींचती हुई बोली थी। कहना क्या चाह रही हो तुम बहार? हैदर ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते पूछा था। मुझे अब मर्द जात पर भरोसा नहीं रहा। क्या पता मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो। आपकी तो पहले ही नीयत खराब थी। अगर आपका बस चलता तो उस वहशी की तरह मुझे नोच डालते। आप भी उन जैसे लोगों की तरह हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे बाप का सहारा लेते मुझे खुद से बांध लिया। मौके का फ़ायदा उठाते ही मेरे बाप का सहारा लेते मुझे खुद से बांध लिया। वो गुस्से की शिद्दत से चीखती कांप उठी थी। क्या मैंने कभी ऐसा जाहिर किया कि मुझे तुमसे अपना हक लेना है? बहार, मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो कब का उठा चुका होता। हैदर उससे दूर हटता बोला था। और ख़बरदार जो मेरी पाकीज़ा मोहब्बत को हवस का नाम देने की कोशिश की तो। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा बहार। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे ना बात करूँ तो तुम आइंदा के बाद कभी मेरी आवाज़ नहीं सुनोगी। अगर तुम इस घर में अकेला रहना चाहती हो तो ठीक है, ये घर तुम्हारा। तुम्हें जो करना है बहार करो। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, मगर ये सोचने की जुर्रत भी मत करना कि मैं कभी तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करूँगा। उसे शुश्तर देखते हैदर अपनी बात मुकम्मल करता अपनी चीज़ें लेता कमरे में बंद हो गया था। वो उसे आधी रात अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, तभी अपने कमरे में बंद हो गया था। बहारे गुल परेशान और शर्मिंदा सी अपने कमरे में बंद हो गई। अपनी बातों पर उसे शदीद शर्मिंदगी हुई थी। वो जानती थी हैदर के बारे में वो शदीद गलत बोल गई थी। ज़मीन पर बैठती वो हैदर से सुबह माफ़ी मांगने का सोचती न जाने कब सो गई। सुबह जब वो उठी तब तक हैदर जा चुका था और उसकी केयर टेकर। हैदर कहाँ है? उसने धड़कते दिल से पूछा था। वो चले गए हैं मैम, अब से 24/7 मैं आपके साथ रहा करूँगी। केयर टेकर की बात सुनकर वो चुप सी हो गई थी। हैदर सर अपने दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, सुबह ही उन्होंने मुझे बताया था। क्या आपको नहीं पता था? मुलाजमा ने खासी हैरत से बहारे से पूछा था जिस पर वो खामोश रह गई थी। आप पहले मुझे नाश्ता बना दें, बाद में बाकी काम कर लीजिएगा। वो बेदहानी में बोलती वापस कमरे में चली गई थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे थे। हैदर के घर आने से जो थोड़ी बहुत रौनक लग जाती थी अब वो भी ख़त्म होने लगी थी। बहारे कई कई घंटों अब वैसे ही बैठे अपनी खिड़की से बाहर नजर आती सड़कों को घूरती रहती थी। दूसरी तरफ हैदर ने खुद को बुरी तरह अपने कामों में मसरूफ़ कर लिया था। रात को जब वो वापस अपने घर जाता तो अपनी केयर टेकर से फ़ोन पर बहारी गुल के बारे में बताती थी। उसके बारे में जानकर वो थोड़ा पुरसकून होता था। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता मगर बहारी गुल का ख्याल पल पल उसके साथ रहता था। साइमा आपी, आपकी हैदर से बात होती है? बहारी गुल ने कई दिनों बाद हौसला करते केयर टेकर से पूछ ही लिया था। जी मैम। केयर टेकर के जवाब पर उसने सर हिलाया था। क्या वो मेरे बारे में पूछते हैं? उसने लब काटते अपने हाथों पर नजरें जमाए पूछा था। जी मैम, वो तो आपकी काफ़ी फिक्र करते हैं। मुझे हर वक्त कहते हैं कि आपके खाने पीने का और हर ज़रूरत का ख्याल रखा करूं। केयर टेकर ने सर हिलाते उसे बताया था। उसकी बात सुनकर वो मज़ीद अपनी बातों को याद करके शर्मिंदा होती अपने रूम में चली गई। विंडो के पास बैठते वो बाहर देखने लगी थी।
حیدر کی غیر موجودگی میں دن گزارنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار حیدر کو کال کرنے کا سوچ چکی تھی، مگر ہر وقت کال بٹن کو دبانے سے پہلے اس کی سانس سوکھ جاتی تھی۔ میم، کیا ہوا سائمہ آپی؟ اپنے کمرے میں داخل ہوتی گھبرائی ہوئی کیئر ٹیکر کو دیکھتے بہار گل نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ہاسپٹل سے ابھی کال آئی ہے۔ میں حیدر سر کو کال کر رہی ہوں مگر وہ کال نہیں اٹھا رہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ آپ فوراً جائیں، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ بہار گل نے انہیں جواب دیا تھا۔ میں حیدر سر سے بات کر لوں گی، میں نے انہیں ویسے میسج کر دیا ہے، کیئر ٹیکر اسے بتاتی چلی گئی تھی۔ اکیلے گھر میں کیئر ٹیکر کے جانے کے بعد بہار گل کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ ویسے اس نے سارے فلیٹ کی لائٹس آن کر رکھی تھی مگر پھر بھی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے لائٹ بھی چلی گئی تھی، خوف سے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اپنے فون کو پکڑتے اس نے فوراً ٹارچ آن کی، کانپتے ہاتھوں سے ڈرتے ہوئے اس نے حیدر کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو بہار، مجھے ابھی کیئر ٹیکر کا میسج ملا ہے، میں بس آفس سے نکل ہی رہا ہوں۔ حیدر کی آواز سنتے اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی مگر اپنے ارد گرد گہرا اندھیرا اور خاموشی محسوس کر کے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ حیدر جلدی آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں لائٹ آف ہو گئی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ میں بس پہنچ رہا ہوں یار، گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بات کرو۔ بتاؤ آج سارا دن کیا کیا تم نے؟ حیدر نے موبائل بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے تیزی سے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ میں نے سائمہ آپی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، پھر ایک بک پڑھی تھی۔ حیدر پلیز جلدی آ جائے، وہ بولتے ہوئے آخر میں التجائیہ بولی تھی۔ حیدر کی بے ساختہ سٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میری آواز پر فوکس کرو بہار، حیدر نے اسے تیز تیز سانس لیتے سن کر دوبارہ کہا تھا، جس پر وہ ایک دم خاموش پڑ گئی تھی۔ مجھ پر یقین ہے؟ حیدر نے اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ فوراً بول گئی تھی، جی میں بس پہنچ رہا ہوں۔ حیدر تیزی سے گاڑی سے نکلتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ اس سارے ایریا کی لائٹ آف رہی تھی۔ میں بس پہنچ گیا ہوں، دروازہ کھولنے لگا ہوں۔ فلیٹ کے باہر پہنچتے گہرا سانس لیتا اس نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا، بہار گل تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتی بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ حیدر اس کی حرکت پر حیران رہ گیا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں میری نیت خراب ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ بہار اس کی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کے بارے میں غلط بولا، وہ حیدر کی خوشبو خود میں اتارتی بولی تھی۔ 1 مہینے بعد اسے اپنے پاس دیکھتے اسے سکون ملا تھا۔ اس کے دور جانے پر اسے حیدر کی اہمیت کا معلوم ہوا تھا۔ اچھا؟ حیدر نے اس کی بات پر سر ہلاتے اسے کندھے سے تھام کر سائڈ پر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حیدر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ کچن میں کینڈلز موجود ہوں گی، اسے کندھے سے تھام کر حیدر کچن کی طرف لے گیا۔ بہار گل نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو پکڑا ہوا تھا۔ کینڈلز نکالتے حیدر نے بمشکل بہار کو سائڈ کرتے اسے جلایا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی کیئر ٹیکر کا میسج آیا تھا، ورنہ میں پہلے ہی آ جاتا۔ وہ اسے لیتا، کینڈل پکڑتا ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ مجھ سے بات نہیں کریں گی؟ مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ اسے خاموش محسوس کر کے وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہیں وقت اور سپیس کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں وہی دیا تھا، وہ جواب دیتا خاموش ہو گیا تھا۔ حیدر، بہار، آپ جانتے ہیں میں مینٹلی ڈسٹرب تھی، غصے میں غلط بول گئی تھی، وہ لب کاٹتے بولی تھی۔ غصے میں انسان اکثر سچ بول جاتا ہے، حیدر نے فوراً جواب دیا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے لفظوں نے آپ کو تکلیف دی ہے اور میں شرمندہ بھی ہوں، میں اگلے دن ہی آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر آپ تو موقع ملتے ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ حیدر سے دور ہٹتی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں نے تمہاری خواہش پوری کی تھی، حیدر نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ میری اور بھی خواہشات ہیں، وہ تو پوری کی نہیں ہیں۔ بہار گل کے جواب پر اس نے بہار کو گھور کر دیکھا تھا، جو اسے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری سوری ایکسیپٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم مزید بحث نہیں کریں گے۔ حیدر کی بات پر وہ منہ بناتی خاموش ہو گئی تھی۔ میرا اب اس بند گھر میں دم گھٹتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بولی تھی۔ میں ٹور پر جانا چاہتی ہوں، جو مجھے آپ نے گفٹ کیا تھا، وہ حیدر کے خاموش رہنے پر مزید بولی تھی۔ وہ ٹکٹس میں پھینک چکا ہوں، حیدر نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ سچی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں جانا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، میں وہاں کی ٹکٹس بک کروا لیتا ہوں، حیدر نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ میں کہیں دور جانا چاہتی ہوں جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو، اس نے اپنے گرد بازو لپیٹتے کہا۔ حیدر نے سر ہلاتے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔
حال کیسا لگ رہا ہے نور شاذل خان؟ اس نے اپنے دکھتے سر سے نظریں اٹھا کر ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ خوف سے اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں، ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ تم مجھے شاید نہیں جانتی ہو مگر میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہارا شوہر مجھے کافی اچھے سے جانتا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں نورے کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتا بولا تھا، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ چیخی تھی، ساتھ ہی جھٹکے سے اپنا چہرہ دور کر چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے سنا تو بہت تھا کہ تم بہت تیز لڑکی ہو، آج تم سے بات کر کے پتہ بھی چل گیا۔ وہ جھٹکے سے نورے کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر کھینچتا ہوا بولا تھا، شاذل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ تکلیف سے نکلتی چیخ کو دباتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ مقابل اس کی بات پر غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ابھی اس کی باری ہے اپنے گناہوں کی سزا چکانے کی۔ چھوٹے، وہ ڈبہ لے کے آؤ۔ نورے کا کرسی سے بندھا ہاتھ تھام کر مقابل نے چاقو نکالتے اس کے ہاتھ پر ایک گہرا کٹ لگایا تھا۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنانی چاہی تھی مگر مقابل نے اسے ناکام کر دیا تھا۔ نو بیبی، یہ تمہارے اس قابل شوہر کو تحفہ بھیجنا ہے۔ نورے کے ہاتھ کو دبا کر خون ایک چھوٹے سے باکس میں جمع کرتے وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پٹی کرو، اتنی جلدی ہم اسے مرنے نہیں دے سکتے۔ وہ خون سے بھرا باکس لیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نورے نے گہرا سانس بھرتے اپنے ہاتھ میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کرتے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ شاذل پلیز جلدی آ جائیں، وہ آنکھیں میچتی بولی تھی۔ دانین میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آغا خان نے دانین کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہا تھا۔ انہوں نے اسے کئی سال بعد آخر کار اپنے اور ملائکہ کے نکاح کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جی بابا، ان کے پاس بیٹھتے دانین نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ملائکہ کئی سالوں سے میرے نکاح میں ہے، تم برا نہ مان جاؤ اس لیے ہم نے کبھی تمہیں نہیں بتایا تھا، اور میں چاہتا تھا ملائکہ اپنا سارا وقت تمہیں دے، اس لیے ہم نے اس رشتے کو کبھی اس نام نہاد رشتے کو آگے نہیں بڑھایا تھا۔ آغا خان بنا اس کی طرف دیکھے بول رہے تھے۔ ملائکہ کی ایک بیٹی تھی، میں جانتا تھا وہ کہاں ہے، مگر اس کی توجہ تم سے نہ ہٹے اس لیے میں نے اسے کبھی نہیں بتایا، بلکہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ لیا تاکہ وہ ہم سے دور نہ جا سکے۔ آغا خان نے لب بھینچتے اسے سچائی بتائی تھی۔ کیا بول رہے ہیں بابا؟ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتی چیخ پڑی تھی۔ ملائکہ میری بیوی ہے، آغا خان نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ بابا، آپ نے مجھ جیسی خود غرض لڑکی کے لیے ایک ماں کو اس کی اولاد سے الگ کر دیا۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کے اور ان کے درمیان ہے، مگر بابا زبردستی کسی کو ساتھ رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے تو حیرت ہے آپ نے اب تک انہیں ان کی بیٹی سے ملوایا کیوں نہیں؟ اگر آپ کو ان کا ذرا سا بھی احساس ہے تو انہیں ان کی اولاد سے ملوائیں۔ وہ آغا خان کی طرف بے یقینی سے دیکھتی بولی تھی۔ مجھے اب یہ نہیں پتا وہ کہاں ہے جس کو میں نے اس کی بیٹی دی تھی، وہ شخص پچھلے 6 مہینوں سے غائب ہے، آغا خان نے لب بھینچ کر جواب دیا تھا۔ ان کے جواب پر دانین نے انہیں افسوس سے دیکھا تھا۔ بابا، ملی نے ہمیشہ میری دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ جب میں بھٹک گئی تھی تب بھی وہ میری بدتمیزی کے باوجود میرا خیال رکھتی۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے میرا پل پل ساتھ دیا۔ آپ جانتے تھے سفیان کے پاس جانے کا فیصلہ میرا تھا، مگر آپ نے ہمیشہ ملی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ میں ہمیشہ خاموش رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میری ماں بھی زندہ ہوتی تو شاید میرا اس طرح خیال نہ رکھ پاتی۔ میں ملی کی قرض دار ہوں، بلکہ آپ بھی ان کے قرض دار ہیں بابا، انہوں نے مجھے ہمیشہ اندھیرے سے ڈبونے سے بچایا ہے۔ میں خود آپ سے بابا ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی ہوں، انہیں ان کی اولاد سے ملوا دیں۔ دانین کی باتیں سن کر آغا خان اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ گئے تھے۔ مجھے اس وقت نہیں پتا وہ کہاں ہے، آغا خان پریشانی سے بولے تھے۔ بابا، آپ کوشش تو کریں، دانین پرزور لہجے میں بولی تھی۔ رہنے دو دانین، وہ کون سا ان کی اولاد تھی جو یہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ ملائکہ نے کمرے میں داخل ہوتے نم لہجے میں کہا تھا۔ ملائکہ کی آواز سنتے آغا خان نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ ملائکہ، خبردار جو مجھ سے کوئی جھوٹ بولا، مجھے مزید آپ کی جھوٹی باتیں نہیں سننی۔ آپ کو ذرا رحم نہ آیا مجھ سے میری اولاد دور کرتے؟ کس مٹی کے بنے ہیں آپ، اتنے خود غرض؟ مجھے نفرت ہے اس لمحے سے جب میں آپ سے ملی تھی۔ ملائکہ چیخی تھی۔ تم جاننا چاہو گی دانین تمہارے باپ نے مجھ سے نکاح کیسے کیا؟ ملائکہ نے دانین کی طرف رخ پھیرتے سوال کیا تھا۔ ملائکہ، آغا خان نے انہیں خاموش کروانا چاہا، تمہارے اس باپ نے مجھ سے زبردستی میری مرضی کے خلاف جا کر نکاح کیا تھا۔ میں اس شخص کی دوبارہ شکل بھی نہ دیکھتی، اس نے میرے پہلے شوہر کو میری نظروں کے سامنے قتل کیا تھا۔ ملائکہ کی بات سن کر دانین نے پھیلی آنکھوں سے منہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھتے آغا خان کی طرف دیکھا تھا۔
اسے یہ بھی بتا دو تمہارا پہلا شوہر کیسا تھا اور کیا کرنے جا رہا تھا؟ اگر میں اسے نہ روکتا وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو مار دیتا۔ آغا خان لب بھینچ کر بولے تھے۔ یہ تو بہانہ تھا، نیت تو آپ کی پہلے ہی خراب تھی۔ آپ اپنی بیٹی کو جو صفائی دینی ہے دیتے رہیں، لیکن مجھے میری بیٹی 1 ہفتے کے اندر اندر میرے پاس چاہیے، ورنہ آپ کے خلاف رپورٹ کرا دوں گی۔ اور اسے دھمکی مت سمجھیے گا، میں یہ کر گزروں گی۔ مزید میں اب آپ کی جھوٹی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ ملائکہ آغا خان کی آنکھوں میں دیکھتی اٹل لہجے میں بولتی وہاں سے چلی گئی۔ بابا، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا نہیں، تم ابھی جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ آغا خان دانیال کی طرف سے رخ پھیرتے بولے تھے۔ دانیال خاموشی سے لب بھینچ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ تو ساری باتیں جان کر ہی لاجواب ہو گئی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ملائکہ کو ان کی بیٹی سے دور رکھ کر صحیح کر رہے ہیں، مگر وہ تو نہ جانے کتنا بڑا گناہ کر بیٹھے تھے۔ اپنا ماتھا مسلتے انہوں نے انویسٹیگیٹر کو کال ملائی تھی جو ملائکہ کی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر انفارمیشن چاہیے، وہ شخص کہاں غائب ہوا ہے اور اس کی بیٹی کہاں گم گئی ہے۔ انہوں نے اس کے کال اٹھاتے ہی یہ بات کہی تھی۔ وہ بس جلد از جلد ملائکہ کو ان کی بیٹی لوٹانا چاہتے تھے، ورنہ انہیں ڈر تھا کہ ملائکہ کہیں یہاں سے جانے کا ہی نہ بول دیں۔ اپارٹمنٹ کے دروازے پر ہوتی بیل کی وجہ سے محب خان اور شازل خان ماضی سے حال میں لوٹے تھے۔ محب خان کو دیکھتا شازل اٹھتا باہر گیا تھا۔ اب تقریباً شام ہونے والی تھی۔ دروازہ کھولتے اس نے ارد گرد دیکھا تھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے دروازہ بند کرنے لگا تھا جب اچانک اس کی نظر زمین پر دیوار کے ساتھ پڑے پیکج کی طرف گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھتے وہ پیکج اٹھا لیا تھا۔ کون تھا شازل؟ کون تھا شازل؟ محب خان نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، یہ پیکج باہر پڑا ہوا تھا۔ شازل نے پیکج کے گرد سے لفافہ ہٹاتے کہا۔ وہ دونوں غور سے پیکج کو دیکھ رہے تھے جس میں سے کچھ تصویریں اور ایک باکس نکلا تھا، ساتھ ہینڈ ریٹن نوٹ تھا۔ تصویروں پر نظر پڑتے ہی شازل ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ تصویریں اٹھاتے اس نے غور سے دیکھا تھا جہاں نورے کو کرسی سے باندھا گیا تھا اور اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نظر باکس کی طرف گئی تھی۔ باکس کو کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ شازل؟ محب خان نے اس کی حالت دیکھتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جب شازل نے جھٹکے سے وہ باکس کھول دیا، اس میں خون دیکھتے وہ باکس گرا چکا تھا۔ اس کی نظر خط پر گئی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ نورے ان کے قبضے میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے پاگلوں کی طرح اپنا موبائل ڈھونڈتے نورے کو کال ملائی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شازل کام ڈاؤن، تم پینک ہو رہے ہو۔ محب خان نے معاملے کے سنگین پن کو محسوس کرتے شازل کو کہا تھا، مگر وہ تو مکمل طور پر حواس باختہ ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان تصویروں کا مقصد؟ میری بے قصور بیوی کسی سائیکو انسان کے قبضے میں ہے۔ جب تک میں اسے اپنے سامنے نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میں نورے کو دیکھنے یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا نکل گیا تھا۔ شازل، ہمیں پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے، محب خان نے اس کا بازو پکڑتے کہا تھا۔ وہ جانتے تھے شازل کو بات سمجھنے میں وقت لگ رہا تھا۔ پولیس؟ بابا، کس خوش فہمی میں ہیں آپ؟ وہ کبھی ہماری مدد نہیں کر پائیں گے۔ وہ لب بھینچ کر اپنا بازو ان کی گرفت سے نکالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شازل کے جاتے ہی محب خان بھی فوراً گھر کے لیے نکل گئے تھے تاکہ گھر جا کر دیکھ سکیں کہ سبھی صحیح سلامت ہیں۔ وہ پوری یونیورسٹی چھان چکا تھا مگر اسے نورے کہیں نہیں ملی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے اس نے اپنے بال انگلیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کچھ سوچتے اس نے عسکری کو کال ملائی تھی۔ عسکری، مجھے نورے کی لاسٹ لوکیشن بتاؤ اور جتنے بھی لوگ اس وقت فری ہیں انہیں نورے کو ڈھونڈنے میں لگا دو۔ وہ عسکری کو ساری بات بتاتا بولا تھا۔ اچھا 2 منٹ رکو، لاسٹ لوکیشن یونیورسٹی سے کچھ دور کی ہے، اس کے بعد اس کا سگنل لاسٹ ہو چکا تھا۔ عسکری نے اسے بتایا تھا۔ ڈیم اٹ، وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار کر بولا تھا جب اچانک اسے اپنے موبائل پر ایک میسج ریسیو ہوا تھا۔ 1 منٹ عسکری، تم ہولڈ کرو۔ شازل نے اسے بولتے ویڈیو اوپن کی تھی جس میں نورے بری طرح رو رہی تھی جبکہ اس کے بالوں کو کسی نے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ اس میں صرف نورے کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈیم اٹ، عسکری، میں نے تمہیں ایک نمبر فارورڈ کیا ہے، فوراً اس کی لوکیشن ڈھونڈو۔ اس نے تیز لہجے میں جبڑے بھینچتے کہا تھا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے ایک ٹیکسٹ میسج بھی ریسیو ہوا تھا جس میں صرف ایک لائن لکھی ہوئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے شازل خان اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر؟ شازل کا غصے سے پارا مزید ہائی ہو گیا تھا جبکہ نورے کا سوچ کر دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔ شازل، نمبر بند ہو چکا ہے، لاسٹ لوکیشن یونیورسٹی کی ہی آ رہی ہے۔ عسکری کے جواب پر وہ کال کٹ کر گیا تھا۔
موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے گاڑی کو تیزی سے چلاتے اس کا رخ شاہ پیلس کی طرف تھا۔ گاڑی سے اترتے اسے گارڈ نے روکا تھا مگر وہ اسے ہٹاتا گھر کے اندر چلا گیا۔ شاہ زیب، مجھے شاہ زیب سے بات کرنی ہے۔ اب فرحہ کو دیکھتا وہ ایک پل کو رکتا بولا تھا، وہ اپنے روم میں ہے، میں انہیں بلاتی ہوں، بیٹھیں آپ۔ میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مجھے شاہ زیب سے بات کرنی ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب شاہ زیب فریش سا نیچے آیا تھا۔ وہ شازل کو دیکھتا رک گیا تھا۔ شازل اور اس کے درمیان لڑائی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ماضی میں شازل نے اسے ڈرگز استعمال کرتے دیکھ لیا تھا اور اسی رات وہ گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ جس جگہ وہ ڈرگز کا استعمال کرتا تھا وہاں پولیس کی ریڈ کے درمیان اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حاتم شاہ کی وجہ سے اس پر کیس نہیں بنا تھا مگر اسے پتہ چلا تھا کہ اسے شازل نے پھنسایا ہے، جو یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا مگر دونوں کی آپس میں ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ ماضی میں جہاں شاہ زیب اندھیروں میں جی رہا تھا تب شازل خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے چڑھتے اور نفرت کرتے تھے۔ ان کی لڑائی یہاں ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاہ زیب نے شازل سے بدلہ لینے کے لیے اس کے فائنل پیپر کے دوران اس پر چیٹنگ کا الزام لگایا تھا جس سے اس کا پیپر کینسل ہو گیا تھا مگر آقا خان کی مدد سے شازل نے ثابت کر دیا تھا ایسا کچھ نہیں ہے مگر اس کے بعد ان کی پکی دشمنی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا میں کبھی ایسا بولوں گا مگر شاہ زیب مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ شازل کی حالت دیکھتے شاہ زیب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نورے ٹھیک ہے؟ اپنی بہن کے خیال پر اس کا دل سکڑ گیا تھا۔ شازل نے اس کے جواب پر سوال پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے شاہ زیب کو سائڈ پر لے جاتے ساری بات بتائی تھی۔ میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتا لیکن تم جا سکتے ہو، تم جسے بھی جانتے ہو اس کی مدد لو نورے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ شازل نے اسے لب بھینچ کے کہا تھا۔ تم پولیس کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ اس نے شازل کو غصے سے گھورتے پوچھا تھا۔ کچھ وجوہات ہیں، تم پولیس رپورٹ کرا دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا مگر اگر میں نے ڈائریکٹ خود رپورٹ کروائی تو انہیں زیادہ جلدی پتہ چل جائے گا۔ تم ان کا دھیان پولیس کی طرف کرواؤ، میں تب تک اپنی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ کیا تمہاری بلڈنگ میں سیکیورٹی سسٹم لگا ہے؟ شاہ زیب نے سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ جہاں اس کا دل نورے کے لیے پریشان تھا وہاں ہی اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ہاں، تو پھر پتہ لگواؤ کس نے وہ پیکج ڈیلیور کیا ہے۔ میں اپنی کوشش کرتا ہوں، تم بھی کوشش کرو۔ اپنا نمبر مجھے دو، میں اپڈیٹ ملتے ہی تمہیں کال کر دوں گا۔ شاہ زیب نے اس کی حالت دیکھتے اسے مزید خود کو کچھ کہنے سے روک لیا تھا۔ اوکے، اس نے گہرا سانس بھرتے اپنا نمبر ایکسچینج کرتے عسکری کو کال ملائی تھی۔ وہ وہاں سے نکلتا تیزی سے اپنی بلڈنگ کی طرف گیا تھا تاکہ وہاں کے فوٹیج دیکھ سکے۔